کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو خواب نہ دیکھتا ہوگا، خواب ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد تعبیر پوچھنے کے حوالے سے بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کون سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، کون سی نہیں پوچھنی چاہیے، اور کس سے پوچھنی چاہیے، کس سے نہیں پوچھنی چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے خواب دیکھا ہے، صبح اٹھ کر آپ کے دل مائل ہوا، دل میں طبیعت میں صحیح سرور آیا، خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ سمجھے کہ خواب اچھا ہی ہے۔ اگر دل میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، طبیعت میں گٹھن محسوس ہو رہی ہے، پریشانی ہے، تو سمجھے خواب برا ہے۔ پھر اس کی تعبیر کے لیے آپ چنیں ایسے شخص کو جو خواب کی تعبیر اچھے سے جانتا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی صاحب رائے بندہ ہو، نیک بندہ ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، یعنی یا تو اپنے دوست سے خواب بیان کریں یا کسی عالم سے خواب بیان کریں، اس لیے کہ وہ خواب کی اچھی تعبیر دیں گے۔ ہر کسی سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ ہر کسی سے خواب کی تعبیر پوچھیں گے اور وہ بندہ آگے سے غلط تعبیر دے دے، کوئی بری تعبیر دے دے، تو مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ جیسی تعبیر دی جاتی ہے ایسے ہی خواب واقع ہو جاتا ہے۔ اب اگر خواب برا ہے تو جو سمجھدار ہوگا، جو خواب کی تعبیر بتانے والا عالم ہوگا، وہ خواب کی بری تعبیر آپ کو نہیں بتائے گا، وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، اس لیے وہ آپ کو بتائے گا کہ صدقہ نکالیں۔ تو جب صدقے کا آپ سے کہا جائے تو سمجھے کہ میرا خواب برا ہے، اس کی تعبیر بری ہے، تو فوراً آگے نہ پوچھیں اس سے کہ تعبیر کیا ہے، صحیح ہے، تعبیر کو چھوڑیں۔ آپ کو جب بتا دیا گیا کہ صدقہ نکالا تو فوراً صدقہ نکالیں۔ حدیث میں یہی کہ برا خواب دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اس برے خواب کے واقع ہونے سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس برے خواب کے اثرات سے مجھے محفوظ رکھے، اور ساتھ میں تھوڑا بہت صدقہ نکالیں، کیونکہ صدقہ برے خواب کے اثرات کو دور کر دیتا ہے، اس کو واقع ہونے سے روک دیتا ہے، جس طرح بلاؤں کو روکتا ہے صدقہ۔ تو یہ ہے خواب کے حوالے سے مکمل معلومات۔